ہیلو السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہم امید ہے اچھے ہوں گے۔ آج ہم کچھ بنا نہیں رہے بلکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی شادی کی سالگرہ۔ میری نکاح پہلے ہو گیا تھا لیکن رخصتی بعد میں ہوئی تھی، لیکن ہم دونوں چیزیں سیلیبریٹ کرتے ہیں، نکاح کی بھی سالگرہ اور شادی کی بھی۔ پہلے تو بہت زیادہ کرتے تھے لیکن اب کیونکہ 7 سال گزر گئے ماشاء اللہ سے، تو ہم لوگ اب لو وے کرتے ہیں۔ بیٹا گیا اسکول، میں اور میرے ہسبینڈ اور میری بیٹی گئی سی سائڈ صبح مارننگ کا دیکھنے کے لیے کہ سورج جب نکلتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے یار۔ سی سائڈ پر بہت ہی زبردست قسم کا ویو تھا۔ آئی تھنک لوگ وہاں پہ ایکسرسائز کرنے، سوئمنگ کرنے، ڈرائیونگ کرنے، سب کچھ کرنے آ رہے تھے۔ رات کا تو خوبصورت دکھتا ہی ہے لیکن صبح اتنا خوبصورت دکھتا ہے سمندر، یہ مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا۔ یہاں پہ لوگ ڈاگ کو واک کروانے بھی لائے ہوئے تھے، مالک ڈاگ لگ رہے تھے اور ڈاگ مالک۔ یہیں پہ ہماری نکاح کی سالگرہ ختم ہوتی ہے۔ پھر جب سالگرہ ریئل یعنی رخصتی والی جو اینیورسری آئی تو پھر میں نے سوچا کچھ ڈفرینٹ کیا جائے، کپڑے نکالے۔ بہت کچھ سوچا ہوا تھا لیکن سب ڈاؤن ہو گیا کیونکہ مجھے بھی فیور تھا، بچوں کو بھی فیور تھا، لیکن پھر بھی میں نے کہا یار سال میں ایک دفعہ آتی ہے، کچھ تو چینج ہونا چاہیے۔ یہ 2 سال پہلے جب میں پاکستان گئی تھی، 2 سال ہو گیا یار پاکستان گئے ہوئے، تو میری خالہ نے مجھے گفٹ کیا تھا جو میں نے آپ پہ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہ اسے پہنا جائے، کیونکہ اسے پہننا میں بھول ہی جاتی ہوں۔ اوپر رکھا سیڑھیاں رکھ کے اوپر سے اتارا یار، بخار کے اندر 102 بخار ہو رہا تھا، اس کے اندر اس کو اتارا۔ میں نے کہا چل بھائی اس کو نکال کے اسے پہن دیں۔ پھر نکالی جولری، کیونکہ جولری کی باری آئی، سب کچھ اب اس سے ہی کر کے، کیونکہ تھوڑا سا جولری بھی ہونی چاہیے۔ یہ میری ساری جولری ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ جھمکا نکالا پہننے کے لیے جو میرے دل سے بہت قریب ہے۔ یہ میں نے شادی سے پہلے پرچیز کیے تھے، میری برتھ ڈے پہ مما نے پیسے دیے تھے، کچھ میری سیونگ تھی، لیکن جب ہم دبئی میں نے پرچیز کیے تھے اسے لیکن مما نے مجھ سے لے لیا۔ مما نے کہا جب تم بعد میں جب شادی ہو جائے گی اس کے بعد دوں گی، کیونکہ ابھی تو تم پہنو گی نہیں، اتنا بڑا ہے۔ واقعی میں نہیں پہن سکی تھی۔ شادی کے بعد جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو جب میری مدر نے مجھے گفٹ میں دیا۔ لوگ فیملیز میں اسی طرح چیزیں مدر خریدتی ہیں، جوڑتی ہیں اور مائیں جوڑ کے رکھتی ہیں، شادی سے پہلے ہی جوڑ دیتی ہیں بیٹیوں کے لیے سامان اور پھر دیتی ہیں۔ انہوں نے صرف 2 چیزیں جوڑ کے رکھی تھی اور انہوں نے کہا تھا 2 بچوں کو تو دوں گی، جب شادی ہوئی تو میری انہوں نے کہا اگر زیادہ بچے پیدا کیے تو میں کچھ بھی نہیں دینے والی تمہیں۔ میں نے کہا اوکے۔ میرے ہسبینڈ آ چکے ہیں اور مجھے امید ہی نہیں تھی کہ مجھے کچھ دیں گے کیونکہ ہم سب بیمار تھے، ان کا بھی فیور تھا، ان کو بھی ہلکا ہلکا تھا، مجھے تھا ہی نہیں کہ وہ کچھ لے کر آئیں گے۔ لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ دیا اور مجھے نہیں پتہ کیا دیا، اور بچوں نے پھر مجھے لا کے دیا۔ میرے گھر کا بھی بہت برا حال تھا، اس طرح ہم سب بخار میں تھے تو کیا ہوگا، لیکن جب میں نے دیکھا تو آئی کانٹ بلیو اٹ کہ میں نے کہا اس دفعہ تو کچھ نہیں آنے والا یار، کیونکہ ان کو بھی فیور ہے، ہم سب کو فیور ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے بہت ہی زبردست رنگ گفٹ کری۔ یہ بہت چلی، اس کے کڑائی بھی چل رہے ہیں آج کل فیشن میں، لیکن انہوں نے مجھے رنگ گفٹ کیا اور بہت زبردست تھی جو مجھے بہت پسند آئی۔ بس ایک ہی غلطی کر دی، میرے بچوں کے ہاتھ سے دلوائی۔ اب وہ ہر کبھی جب بھی میں ان کو کچھ کہتی ہوں تو کہتے ہیں ہماری رنگ واپس کرو، ریٹرن مائی رنگ۔ ذرا سا ان کو ڈانٹو کچھ بھی کہو تو کہیں گے ریٹرن مائی رنگ۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے پہنائی جو مجھے بہت اچھا لگا۔ ہسبینڈ کیئر کرے تو اچھا لگتا ہے۔ تیار بھی تھی لیکن میں نے آپ کو اس لیے نہیں آئی اس پہ کیمرے پہ کہ میری مدر کہتی ہیں کہ یوٹیوب چینل پہ یا کسی پہ اس طرح نہیں آنا چاہیے، فل میک اپ کر کے اچھا نہیں لگتا۔ جس کے لیے تیار ہو اس کو دکھاؤ، بس بہت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں، نہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بہت ساری دعائیں اور ماشاءاللہ لکھ کے سینڈ کریں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔